السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے اور کیا اس کی تعبیر واقعی میں موجود ہے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ہم آج کے اس واقعہ کی تفصیل کی طرف۔ مدینہ ہجرت کے بعد اہل مکہ نے مسلمانوں کے خلاف 3 جنگیں لڑیں اور مورخین کے مطابق اسلام مخالف تحریک کا مرکز بھی مکہ اور اہل قریش ہی تھے۔ ایسے میں یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری کو پیغمبر اسلام صحابہ کرام کے ایک گروہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرہ کے لیے احرام باندھ کر روانہ ہوئے۔ عربوں کی روایت تھی کہ جب کوئی شخص احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آتا تو اسے روکا نہیں جاتا، اور یہ دستور صدیوں سے رائج تھا۔ مکہ سے 9 میل پہلے حدیبیہ کا مقام ہے، جہاں پہنچ کر پیغمبر اسلام نے قریش مکہ کو پیغام بھجوایا کہ ہماری آمد کا مقصد زیارت بیت اللہ ہے، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ یہ خبر سن کر اہل قریش نے عروہ بن مسعود کو مسلمانوں کی طرف بھیجا تاکہ عمرے کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن عروہ بن مسعود کو ناکامی ہوئی۔ بعد میں حضرت عثمان بن عفان کو رئیسان مکہ سے مذاکرات کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن پہلے ان کو قید کرنے اور پھر ہلاک کرنے کی افواہ پھیلی تو پیغمبر اسلام نے صحابہ کرام سے بدلہ لینے کی بیعت لی، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ اس بیعت کی اطلاع قریش تک پہنچی تو انہوں نے اطلاع بھجوائی کہ حضرت عثمان زندہ و سلامت ہیں اور وہ مسلمانوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال واپس آ کر خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرہ کریں۔ اہل قریش نے وعدہ کیا کہ مکہ کو 3 دن کے لیے خالی کر دیا جائے گا تاکہ کسی تصادم کا اندیشہ نہ رہے۔ ان تجاویز کو تحریری شکل دی گئی، جن میں چند اور شرائط بھی شامل تھیں، اور اسے معاہدہ حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی بعض شقیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، تاہم قرآن میں اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ معاہدہ حدیبیہ کو بمشکل 1 ہی سال گزرا تھا کہ بعض ایسے واقعات پیش آئے جس کے نتیجے میں قریش نے معاہدہ حدیبیہ کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ 10 رمضان سن 8 ہجری کو پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو مدینہ سے نکلتے وقت ان کی تعداد 7000 کے لگ بھگ تھی۔ اس لشکر میں دوران سفر بعض دیگر قبائل کے افراد بھی شامل ہو گئے اور یوں یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کا لشکر مکے کے قریب پہنچا تو اس نے مکے سے 10 میل پہلے ایک مقام پر قیام کیا۔ قریش مکہ کو جب لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو ان کا سردار ابو سفیان پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ مسلمان 4 سمتوں سے مکے میں داخل ہوئے اور یوں اہل مکہ کے فرار ہونے کا راستہ مسدود کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے مزاحمت کرنا چاہی، جس میں 33 یا 34 افراد ہلاک ہوئے۔ 20 رمضان مطابق 11 جنوری 630 ہجری کو پیغمبر اسلام خانہ کعبہ پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے اہل مکہ سے خطاب میں کہا کہ تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی باز پرس نہیں، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فتح میں جس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا تھا، اس کی تعبیر مل چکی تھی۔